ان تینوں بھائیوں کے اکٹھے ہوتے ہی احمد صاحب نے زارون سے کر ہی کہا تھا کہ وہ جائیداد کے کاغذ تیار کروا لے تاکہ وہ تمام بھائیوں میں اس جائیداد کو تقسیم کروا سکیں۔ عابدہ بیگم نے زارون کو نیچے آنے کا پیغام دیا تو زارون نے اپنا رخ لاؤنج کی جانب کیا جہاں احمد صاحب کے ساتھ مزمل اور جنید بھی موجود تھے۔ جی ابو، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ ہاں زارون، وہ میں نے تمہیں کل کچھ کاغذات لگانے کا کہا تھا، ان کا کیا بنا؟ اس کے آتے ہی احمد صاحب نے اپنا مقصد بیان کی تو زارون نے 2 سیکنڈ میں آنے کا بولتے ہوئے لاؤنج سے نکل کر واپس اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ابو کیسے کاغذات ہیں؟ زارون کے جاتے ہی جنید نے سوالی نگاہوں سے احمد صاحب سے پوچھا۔ بیٹا جائیداد کے کاغذات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب اب تم سب لوگ اکٹھے ہو تو میں تم سب کی امانتیں تم لوگوں کے حوالے کر دوں۔ زارون نے کاغذات لا کر احمد صاحب کو پکڑائے تو انہوں نے ٹیبل سے اپنی اینک اٹھاتے ہوئے جنید کی بات کا جواب دیا۔ لیکن ابو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس آپ کی ضرورت ہے۔ جنید کے ساتھ ساتھ مزمل نے بھی ان کا فیصلہ سنتے ہوئے کسی بھی چیز میں سے حصہ لینے سے صاف انکار کیا۔ میں جانتا ہوں بچوں، پر یہ بھی تم لوگوں کا حق ہے اور میرا فرض بھی کہ میں اپنی جمع پونجی کو اپنے بچوں کے درمیان اپنی زندگی میں ہی برابر میں حصوں میں تقسیم کر دوں تاکہ کل کو میری اولاد میں سے کوئی اٹھ کر دوسرے کی حق تلفی نہ کرے۔ ان دونوں کے خلوص پر بڑی نرمی کے ساتھ انہیں سمجھاتے ہوئے احمد صاحب نے زارون کو بھی بیٹھنے کا کہا جو ان تینوں کی باتوں سے بالکل بے خبر اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالنے کی کوشش میں لگا تھا۔ زارون کیا ہوا؟ بیٹھو نا یہاں آ کر۔ اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے احمد صاحب نے پھر سے اسے آواز دی جو نظروں کے سامنے آئے اندھیرے کی وجہ سے بالکل بد حواس ہوتے ہوئے جنید اور مزمل کے اٹھتے اٹھتے ہی زمین پر گر چکا تھا۔ نیچے سے آتے مسلسل شور کی آواز پر نور نے اپنی کتابیں بند کی اور کمرے سے باہر نکلی تو نسرین چہرے پر پریشانی کے آثار سجائے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ کیا ہوا نسرین، یہ گھر میں اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے قریب آتے ہی نور نے ایک نظر نیچے دیکھتے ہوئے اسے سوال کیا جو اب اپنی تیز چلتی ہوئی سانس کو بحال کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے سے کسی غیر معمولی بات کا اندازہ لگاتے ہوئے نور نے انتظار کرنے کے بجائے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں بی بی جی، خیریت نہیں ہے، وہ چھوٹے صاحب مطلب زارون صاحب ایک دم سے بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کے ناک سے اور منہ سے خون بھی نکل رہا تھا۔ بڑے صاحب جنید اور مزمل صاحب کے ساتھ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ نسرین نے ایک ہی سانس میں اسے پوری تفصیل بتائی تو نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہے آپ کا نسرین؟ ابھی تو 4-5 منٹ پہلے ہی کمرے سے فائل لے کر گئے تھے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ اسے دونوں بازو سے تھامتے ہوئے نور نے تصدیق چاہی۔ نہیں بی بی جی، اللہ معاف کرے، میں کیوں اس طرح کا جھوٹ بولوں گی؟ آپ پلیز خود کو سنبھالیں اور نیچے آ جائیں، بڑی بیگم صاحبہ بہت پریشان ہیں۔ ہنا اور ہما کی غیر موجودگی کی وجہ سے نسرین نے وہ سب نور کو بتایا جسے سن کر اس کے تو اپنے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ بی بی جی کیا ہوا، خود کو سنبھالیں آپ۔ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ایک دم سے آنے والی آفت پر بالکل بوکھلا سی گئی تھی۔ زار کہاں ہے؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ آنسو بے اختیار ہو کر اس کی آنکھوں سے نکلے تو اس نے نسرین کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے تیزی سے سیڑھی کا رخ کیا۔ بی بی جی رک جائے، آرام سے۔ اس کے پیچھے آتے ہی نسرین نے اسے روکنے کی کوشش کی جو جلدی میں سیڑھیاں اترتے ہوئے 2 بار گرتے گرتے بچی تھی۔ نسرین کی آوازیں سنتے ہوئے عابدہ بیگم نے لاؤنج سے نکلتے ہوئے نور کو روکا جو پاگلوں کی طرح بد حواس ہوتی بیرونی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ نور بیٹے کہاں جا رہی ہو تم؟ ماما مجھے زار کے پاس جانا ہے، مجھے انہیں دیکھنا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ ان کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نور نے التجا کی۔ نور پلیز خود کو سنبھالو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے عابدہ بیگم نے دل بڑا کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماما کیا ہوا زار کو؟ نسرین آنٹی کہہ رہی ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ انہیں ہوا کیا ہے؟ ابھی تو وہ کچھ دیر پہلے کمرے سے فائل لے کر گئے تھے، تب تو بالکل ٹھیک تھے نا؟ ان سے الگ ہوتے ہوئے نور نے ان کا ہاتھ تھامے یکے بعد دیگرے کئی سوال کر ڈالے تھے۔ پتہ نہیں بیٹا، بس تم دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو۔ ایمان کے رونے کی آواز سنتے ہوئے عابدہ بیگم نے نور کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دی اور نسرین کو پانی لانے کا کہہ کر اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں چلی آئی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے زارون کی حالت دیکھ کر اسے کچھ ضروری ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے خون روکنے کے ساتھ ساتھ ہوش میں لانے کی کوشش کی جو تقریباً آدھے گھنٹے بعد کامیاب ہوئی۔ جی تو کیسا محسوس کر رہے ہیں اب آپ؟ زارون نے کمزوری کے باعث بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے پوچھا، مجھے یہاں کون لایا اور کیوں؟
ایک انجان چہرے کے ساتھ ساتھ ایک نظر کمرے پر ڈالتے ہوئے زارون کے چہرے پر پریشانی آئی تھی۔ کون لایا یہ تو میں نہیں جانتا، پر کیوں لایا اس کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ اس کے سوال پر مسکراتے ہوئے ڈاکٹر نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو زارون نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں لائے ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بے ہوش ہوا تھا۔ اپنی پریشانی کو برقرار رکھتے ہوئے زارون نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا تو ڈاکٹر بولا، جی بالکل، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اور کس وجہ سے اس کا پتہ ہم آپ کے تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد لگائیں گے۔ اس لیے آپ ابھی اپنی اس کنڈیشن کے بارے میں مجھے تھوڑا بتائیں۔ مطلب یہ کہ ناک منہ سے خون آنا اور بے ہوشی آپ کو پہلی بار ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے؟ اس کی بات مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں زارون سے اس کی جسمانی صحت کے بارے میں کچھ سوالات کیے تاکہ وہ اس کے معائنے کے حوالے سے کچھ فیصلہ کر سکیں۔ خون؟ مطلب میرے ناک سے اور منہ سے خون کیوں آیا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی زارون کے چہرے کے تاثرات سرد پڑے تھے۔ دیکھیے، اس کا فیصلہ تو ٹیسٹ آنے کے بعد ہی ہوگا۔ ابھی آپ پرسکون رہے اور مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا پہلے بھی کبھی ہوا تھا؟ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر ڈاکٹر نے تسلی دی۔ اسے کچھ مختلف سوالات کرنے کے بعد اس نے پیپر پر کچھ ٹیسٹ لکھ کے نرس کے حوالے کیے جو تب سے خاموش کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سسٹر، ان کے گھر والوں کو ان سے ملنے کی اجازت دے دیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ کروا کے مجھے انفارم کریں۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے ڈاکٹر نے شک کی بنا پر زارون کو کسی قسم کی کوئی بھی لاپرواہی برتنے سے منع کر کے اپنا مکمل چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا اور کمرے سے باہر نکلا جہاں احمد صاحب انہی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسی طبیعت اب میرے بیٹے کی؟ ان کے پاس آتے ہی احمد صاحب نے پریشانی سے پوچھا تو جنید اور مزمل بھی چہرے پر امید لیے ان کے قریب آئے۔ جی سر، آپ کے بیٹے کو ہوش آ گیا اور طبیعت بھی اب پہلے سے بہتر ہے۔ ایک نظر جنید اور مزمل پر ڈالتے ہوئے ڈاکٹر نے احمد صاحب کو تسلی دی جو زارون کے ہوش میں آنے کا سن کر کچھ مطمئن ہوئے تھے۔ لیکن ڈاکٹر، ہوا کیا تھا؟ مطلب ایسے بے ہوش کیوں ہوا تھا؟ اور ناک اور منہ سے خون آنا، کیا آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی میں کچھ کنفرم تو بتا نہیں سکتا، بس میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ان کا مکمل چیک اپ کروائیں اور میں نے کچھ ٹیسٹ لکھے ہیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے انہیں کروا لیں تاکہ مسئلے کی اصل نوعیت کا پتہ چل سکے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، ہم کروا لیں گے۔ اور کیا اب ہم زارون سے مل سکتے ہیں؟ جنید، جو پہلے ہی کسی غیر معمولی احساس کے تحت احمد صاحب کو زارون کا مکمل چیک اپ کروانے کا کہہ رہا تھا، اس نے ڈاکٹر کی بات سنتے ہی جواب دیا، جی بالکل، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں اجازت دی اور پھر ایک بار پھر سے ٹیسٹ کروانے کی خاص تاکید کی اور ابھی کچھ دیر زارون کو وہیں رکھنے کا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی احمد صاحب پریشانی سے اپنا سر پکڑ کر سامنے موجود کرسی پر بیٹھے تو مزمل نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، ابو پلیز آپ حوصلہ رکھیں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹے، بس تم لوگ زارون کے سب ٹیسٹ کرواؤ۔ مجھے پتا ہے کہ وہ ایک بار گھر چلا گیا تو واپس ہاسپٹل نہیں آئے گا، اس لیے تم ابھی سارا انتظام کرو تاکہ جو بھی مسئلہ ہو اس کا فوری علاج ہو سکے۔ مزمل کی تسلی پر احمد صاحب نے ہمت ہارنے کے بجائے حوصلہ کرتے ہوئے ان دونوں سے کہا، جو سر ہلا کر انہیں مطمئن کرتے اپنے ساتھ لیے اس کمرے کی جانب بڑھے جہاں زارون کو رکھا گیا تھا۔ ماما پلیز آپ بابا کو کال کر کے زار کی طبیعت کا پوچھے نا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ تقریباً ایک گھنٹے گزرنے کے بعد نور نے کھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے عابدہ بیگم سے کہا، جو سر ہلا کر نسرین کو اپنا موبائل لینے کا کہنے لگی، تم پریشان مت ہو بیٹے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ اپنی پریشانی اس پر ظاہر کرنے کے بجائے عابدہ بیگم نے ہمت رکھ کر نور کو تسلی دی جو تب سے رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ نسرین نے موبائل عابدہ بیگم کی طرف بڑھایا جو اسے تھامتے ہی احمد صاحب کا نمبر ملانے لگی۔ السلام علیکم احمد، طبیعت کیسی ہے اب زارون کی؟ اسے ہوش آیا کیا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے زارون، اور اب ہوش میں ہی ہے، یہ لو بات کر لو اسے۔ ان کی بے چینی پر تسلی دیتے ہوئے احمد صاحب نے موبائل زارون کی طرف بڑھا کر کہا، ماں سے بات کر لو۔ السلام علیکم زارون میری جان، کیسے ہو؟ کیسی طبیعت اب میرے بیٹے کی؟ دوسری جانب زارون کی آواز سنتے ہی عابدہ بیگم نے اپنے آنسو کو بمشکل رو کر پوچھا، جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب پلیز پریشان مت ہو۔ کیسے پریشان مت ہوں بیٹا؟ میری تو تمہاری حالت دیکھ کر ہی جان نکل گئی تھی۔ دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے انہوں نے نور کی جانب دیکھا جو ان کی ساری بات سنتے منتظر سی بیٹھی تھی۔ امی میں کہہ رہا ہوں نا میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز ایسے پریشان مت ہو اور اپنا خیال رکھیں، ہم بس کچھ دیر میں ہی گھر آ جائیں گے۔ انہیں اپنی جانب سے مطمئن کرتے ہوئے زارون نے نرس کے کہنے پر بازو سیدھا کیا تاکہ وہ ٹیسٹ کے لیے بلڈ نکال سکے۔
اچھا ٹھیک ہے، یہ لو، یہ نور سے بات کر لو، تب سے رو رہی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی عابدہ بیگم کے دل کو تھوڑی ڈھارس ملی تو انہوں نے زارون سے کہہ کر موبائل نور کی جانب بڑھایا اور خود شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی۔ ہیلو زار، آپ کیسے ہیں؟ لرزتی ہوئی آواز میں لفظوں کو توڑتے ہوئے ادا کرتے ہوئے نور کے ہونٹ کانپے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، پر لگتا ہے کہ جب تک میں نے گھر نہیں آنا تم نے تو رو رو کے اپنے چڑیلوں جیسا حلیہ بنا لینا ہے۔ ایک نظر انجیکشن کو دیکھتے ہوئے زارون نے نور کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اس کی حالت کا اندازہ لگایا۔ زار، آپ جلدی گھر آ جائیں پلیز۔ اس کے مذاق پر نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نے اپنے بند توڑے تو نور نے خود پر قابو پانے کے لیے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا دیا۔ میری جان، میں ٹھیک ہوں، پر اگر تم نے رونا بند نہ کیا تو میں پھر سے بیمار ہو جاؤں گا۔ نرس کے جاتے ہی زارون نے احمد صاحب کو جنید اور مزمل کے ساتھ مصروف دیکھ کر آہستہ آواز میں نور کو دھمکی دی، جس کے رونے سے اسے اپنی تکلیف مزید بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، میں نہیں رہوں گی، بس آپ پلیز جلدی گھر آ جائیں۔ اس کی دھمکی سنتے ہی نور نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اوکے ٹھیک ہے، گڈ گرل، بس آپ رونا نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اوکے۔ اسے اپنی طرف سے مطمئن کرتے ہوئے زارون نے پیپر کی تیاری کرنے کی تلقین کی اور مزید دو چار باتیں کرنے کے بعد اس نے جنید کے قریب آنے پر کال کٹ کر دی اور پھر اس کی طرف مڑا جو اس سے مزید ایک دو ٹیسٹ کروانے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں تمام رپورٹس مکمل ہوئی تو ڈاکٹر نے ان کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد زارون کے سامنے کچھ بھی بتانے سے غرض برتتے ہوئے احمد صاحب کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جی احمد صاحب آئیں، بیٹھیں پلیز۔ ڈاکٹر صاحب سب خیری تو ہے نا؟ جی آپ حوصلہ رکھیں، بس میں جو بھی آپ کو بتاؤں گا اسے صبر اور ہمت کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں اور جانتا ہوں کہ کسی بھی باپ کے لیے اپنی اولاد کی تکلیف برداشت کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوتا ہے۔ اپنی گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بند کرتے ہوئے انہیں معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا تاکہ وہ کسی بھی بری خبر سے پہلے اپنے دماغ کو اس کے لیے تیار رکھیں۔ جی آپ بتائیں ڈاکٹر، میں سن رہا ہوں۔ ان کی تمہید پر جہاں جہاں فکر مندی سے جنید کے ماتھے پر بل پڑے وہیں احمد صاحب نے دل بڑا کر کے ڈاکٹر سے کہا، جو ایک بار پھر سے زارون کی رپورٹ کی فائل کھول چکا تھا۔ دیکھیے، آپ کے بیٹے سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ہی مجھے یقین ہو گیا تھا، پر میں نے اس وقت رپورٹس کی بغیر کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اب جب کہ رپورٹس آ گئی ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کے بیٹے کو کینسر ہے۔ آخری بات بڑے تحمل کے ساتھ بتاتے ہوئے کچھ سیکنڈز کے لیے رکے۔ کیا کہا آپ نے؟ کینسر؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا تو ماشاءاللہ بالکل سے ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی جہاں جنید کو حیرت کا جھٹکا لگا وہیں احمد صاحب نے بھی بے یقینی سے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں احمد صاحب، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اور میں نے بتایا نا کہ پہلے مجھے شک تھا، پر اب رپورٹس آپ کے سامنے ہیں۔ فائل ان کی طرف کرتے ہوئے ڈاکٹر نے انہیں یقین دلانے کے ساتھ ساتھ خود ہی رپورٹس میں موجود علامات کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ میرا مطلب زارون تو بالکل ٹھیک تھا اور ایک دم سے اچانک طبیعت خراب ہونا اور یہ کینسر۔ ڈاکٹر کی طرف سے بات مکمل ہونے کے بعد بھی جنید نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا، دیکھیے، معدے کے کینسر میں ایسے ہی اچانک ہی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور وہ بھی تب جب بیماری اپنی شدت اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ کینسر جب تیسری یا چوتھی سٹیج پر پہنچتا ہے تو اپنی شکلیں مختلف علامات کی صورت میں ظاہر کرتا ہے جو کسی انسان کو بہت جلد اور کسی کو دیر سے پتہ چلتی ہیں، اور آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اسے کافی ٹائم سے معدے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی جسے اس نے اتنی توجہ نہیں دی اور نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اپنی بات دلائل کے ساتھ انہیں سمجھاتے ہوئے ڈاکٹر نے جلد از جلد انہیں اینڈوسکوپی کروانے کا بولا تاکہ کینسر کی نوعیت کا پتہ چل سکے اور علاج شروع کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کی طرف سے بتائی گئی معلومات کو بغور سنتے ہوئے جنید نے ان کا شکریہ ادا کیا اور احمد صاحب کو سہارا دیتے باہر لایا جو زارون کی بیماری کا سن کر بالکل حوصلہ ہار چکے تھے۔ ابو پلیز خود کو سنبھالیں آپ، اگر آپ یوں ہمت ہار جائیں گے تو زارون کو کون سنبھالے گا؟ مطلب اسے تو فوراً ہی شک ہو جائے گا کہ ہم اس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ اور وہاں مجھے چیئر پر بٹھاتے ہوئے جنید نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جنید میں کیسے ہمت کروں؟ میرا بیٹا اتنی بڑی تکلیف میں ہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ اپنی کمزور اور بوڑھی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے احمد صاحب نے کامتے ہوئے ہونٹوں سے اپنی بات مکمل کی۔
ابو اللہ پاک سب ٹھیک کرے گا، آپ پریشان مت ہو۔ اور دیکھیں ڈاکٹر نے آپ کے سامنے ہی بتایا کہ اب کینسر لا علاج نہیں، اس کا علاج ممکن ہے، اس لیے آپ فکر مت کریں، ہم زارون کا اچھے سے اچھا علاج کروائیں گے۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے جنید نے تسلی دی تو احمد صاحب نے سر ہلا کر اپنے آپ کو مضبوط کیا تاکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر زارون کو کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ اب آئیں اندر چلتے ہیں، مزمل کی بار بار کال آ رہی ہے۔ اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے جنید نے انہیں بتایا، جو اپنا چہرہ اچھے سے صاف کر کے اس کے ساتھ ہی کوریڈور کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن کے ساتھ زارون کو وہاں سے ڈسچارج کیا تو وہ تینوں سے لے کر گھر واپس آئے، جہاں عابدہ بیگم کے ساتھ نور بھی اس کی واپسی پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ سب کے واپس اپنے اپنے کمروں میں جانے کے بعد نور نے زارون کو جنید کی بتائی ہوئی میڈیسن دی اور خاموشی سے لائٹ آف کر کے اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ کی تو زارون نے بھی اس کے تھکے ہونے کا سوچتے ہوئے اسے مخاطب نہ کیا اور نیند محسوس کرتے ہی خود بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا تو اسے اپنے پاس سے کچھ ہی فاصلے پر لیٹے وجود میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ نور کیا ہو تمہیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زارون نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، جو جواب دینے کے بجائے نور نے اس سے لپٹتے ہوئے زور و شور سے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ نور میری جان، میں ٹھیک ہوں نا؟ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زارون نے اسے تسلی دی، جو اس کی کوئی بھی بات سمجھے اور سنے بغیر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ نور، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ رونا نہیں، پر تم پھر سے شروع ہو گئی۔ اس کی ہچکیاں بند ہوتی دیکھ کر زارون کو اپنا ہر درد بھولتے اس کی فکر ہوئی، جو اس کی ذرا سی تکلیف دل پر لیتے ہوئے رو رو کر برا حال کر چکی تھی۔ نور کیا ہوا ہے یار، پلیز ایسے رو تو مت، تم اگر ایسے روگی تو میں واپس ہاسپٹل چلا جاؤں گا۔ اسے کسی بھی صورت اپنی بات مانتا نہ دیکھ کر زارون نے خود سے الگ کر کے اسے دھمکی دی، اور اس کی دھمکی کا اثر ہوا کہ نور فوراً بولی، نہیں میں اب آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اچھا تو ٹھیک ہے نا، پھر رونا بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ انسان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، بہت سی مشکلات جن کا نہ تو وہ تصور کرتا ہے اور نہ ہی ان کا حل اس کے بس میں ہوتا ہے، پر ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اور یہی امید انسان کو بڑی سے بڑی پریشانی سے نکال دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی مشکل ہو یا پریشانی ہو اور تمہیں لگے کہ اب حالات تمہارے بس میں نہیں، تو بس تم صبر کرنا اور اللہ پر توکل رکھنا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے زارو نے بہت پیار اور نرمی کے ساتھ اسے سمجھایا، جو ہر بات پہ دل چھوٹا کر کے رونے لگتی تھی۔ اور میری جان، رونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر رونے سے، پریشان ہونے سے سب مسئلے حل ہوتے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر رو لیتا۔ نظروں میں خف کی لیے زارو نے اپنی آخری بات مذاق میں کہی تو نور نے منہ بسرتے اسے گھورا تھا۔ مرد روتے نہیں، اور آپ تو روتے ہو بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ اس کے سینے پہ ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے نور نے بازو اس کے گرد لپیٹے تو زارو نے اسے اپنے حصار میں لے کر مزید قریب کر لیا۔ بس میری جان، تم پریشان مت ہوا کرو، جب تم پریشان ہوتی ہو تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے زارو نے کمفرٹر اچھے سے اس کے اوپر دیا، جو اب کچھ بھی بولے بغیر خاموشی سے اس کے سینے پہ سر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابو؟ میں کسی صورت بھی اپنے بچوں کو اس شخص کے حوالے نہیں کروں گی۔ ہبا جو سارا بیگم سے ناشتے کا پوچھنے آئی تھی، افندی صاحب کی زبان سے احتشام کے کیس کا سنتے ہی بوکھلا کر بغیر اجازت ہی کمرے میں داخل ہو کر کہنے لگی، ارے ہبا بیٹے، تم آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ جو پچھلے 2 دن سے اس سے یہ بات چھپا رہے تھے، اچانک سے اس کے آنے پر پریشان ہوئے۔ نہیں ابو، مجھے بیٹھنا نہیں، بس میں نے آپ کو بتا دی نا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زہر دے دوں گی، مگر اس شخص کے حوالے کر کے ان کی پوری زندگی کو روک نہیں لگاؤں گی۔ غصے اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات سے لیے ہبا نے اپنا فیصلہ سنا کے وہاں سے جانا چاہا، مگر سارا بیگم نے اس کے سامنے آ کر اسے روکا۔ پلیز ہبا، اپنے غصے پر قابو رکھو اور یہاں بیٹھ کر آرام سے ہماری بات تو سنو۔ اس کے دونوں بازو تھامتے ہوئے سارا بیگم نے نرمی کے ساتھ اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ میں آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں سنوں گی، اس لیے پلیز اپنی فضول دلیلیں مجھ پہ استعمال مت کریں۔ ان کے دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے ہبا نے نظروں میں نفرت لی اپنی ماں کو دیکھا، جو اس کا نیا گھر بسانے کے لیے افندی صاحب کو بچے احتشام کو دینے کا مشورہ دے رہی تھی۔ امی، آپ پہلے ہی میری زندگی برباد کر چکی ہیں، اب کیا مجھے ایک بار پھر سے اس دلدل میں دھکیلیں گی جس سے نہ صرف میں بلکہ میرے معصوم بچے بھی کہیں کے نہیں رہیں گے؟ نہیں امی، بالکل نہیں۔ پہلے آپ نے جو کچھ کیا، میں نے جو کچھ کہا میں نے وہ کیا، اور میں نے برداشت بھی کیا، پر اب اگر آپ لوگوں نے میرے بچوں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں انہیں زہر دے کر خود کو بھی ختم کر دوں گی۔ غصے میں کسی بھی قسم کے رشتے کا لحاظ کیے بغیر
ہبا نے اپنی تمام فکروں کو پسے پش ڈالتے ہوئے ایک ماں ہونے کا حق ادا کیا اور افندی صاحب کو اپنی جان بڑھتا دیکھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھ لیا آپ نے، میں نے کہا بھی تھا کہ تم ایک بار پھر اپنی بیٹی کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی ہو، اس لیے اب دوبارہ سے اس کے بچوں کو اس سے الگ کر کے اسے مزید کھوکھلا مت کرو۔ ہبا کے جاتے ہی افندی صاحب نے سارا بیگم کا آڑے ہاتھوں لیا، جو انہیں ان کے منع کرنے کے باوجود بھی بچوں کو احتشام کے حوالے کرنے کی ضد کرتے انہیں ہبا کو قائل کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں بالکل، اس گھر میں ایک میں ہی غلط ہوں جو اپنی بیٹی کے لیے اگلی زندگی میں آسانی کا سوچ رہی ہوں۔ آپ خود ہی بتائیں، کیا بیٹی کی جوانی کو یوں ہی برباد کر دیں گے یا اسے ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا کر رکھنے کا ارادہ ہے؟ آج کل مرد اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں لیتے تو یہ تو پھر کسی اور کے بچے ہیں۔ مجھے کیا، کوئی مرد کسی عورت کو اس کی پہلی اولاد کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا، بتائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ افندی صاحب، مرد میں طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کو تو قبول کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، پر وہ کبھی بھی عورت کی پہلی اولاد کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ رکھ کر ہبا کی زندگی کو مزید روک مت لگائیں، خود بھی سمجھیں اور اپنی اس ناسمجھ بیٹی کو بھی سمجھائیں کہ ہم ساری زندگی اس کے سر پر تو نہیں رہیں گے نا۔ معاشرے کی سچائی بیان کرتے سارا بیگم کی آنکھوں میں نمی آئی تو انہوں نے اسے چھپانے کے لیے نظریں جھکا لی۔ سارا، تمہاری بات ٹھیک ہے، پر ہبا کے لیے بچوں کو چھوڑنا ناممکن ہے۔ جیسے تم اپنی اولاد کو خود سے دور نہیں کر سکتی، اس طرح وہ بھی تو ایک ماں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر تم بھی اس کی جگہ ہوتی تو کبھی بھی بچوں کو اپنی آنے والی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس ظالم اور بے حس شخص کے حوالے نہ کرتی۔ ان کے لہجے کو نم ہوتا دیکھ کر آفندی صاحب نے اس بار تھوڑی نرمی اختیار کرتے ہوئے سارا بیگم کو سمجھایا، جو سب کچھ بھلا کر ہبا کے لیے جو سب کچھ ہبا کے بھلے کے لیے کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے سلطان صاحب، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ کریں، میں آج کے بعد آپ لوگوں کے کسی معاملے میں نہیں بولوں گی۔ ان کی بات پر دل برداشتہ ہوتے سارا بیگم نے اپنی ہار تسلیم کی اور مزید بحث کیے بغیر کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھی تاکہ ملازم کو ناشتہ لگانے کا بول سکیں۔ ہاسپٹل؟ اب کیوں جانا ہے ہاسپٹل جنید؟ ابو میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں نا۔ جنید کی بات سنتے ہی زارون نے احمد صاحب کو وضاحت دی جو ان کے ساتھ ہی کمرے میں موجود تھے۔ ہاں بیٹے، ہم جانتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، پر اپنی تسلی کے لیے میں تمہارے ایک دو ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں۔ اسے ہاسپٹل کے نام پر یوں پریشان ہوتا دیکھ کر جنید نے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں اب کوئی ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا، اور پلیز بھائی، آپ بھی اب بے فکر ہیں، اگر مجھے کچھ مسئلہ ہوا تو میں خود ہی چیک اپ کروا لوں گا۔ ان کی باتوں اور حرکات سے زارون کو پہلے ہی کسی غیر معمولی بات کا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ دونوں اس سے کچھ چھپا رہے ہوں۔ پر اب جنید کے منہ سے ایک بار پھر ٹیسٹ کی بات سن کر زارون کو پکا یقین ہو چلا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، جس کی وجہ سے احمد صاحب بار بار اس سے طبیعت کا پوچھتے اور میڈیسن وقت پر لینے کی تلقین کر رہے تھے۔ زارون، ضد مت کرو، اور جنید تمہاری بھلائی کے لیے ٹیسٹ کروانے کا بول رہا ہے، اس لیے جو بھی بھائی کہتا ہے اس کی بات مانو اور کل اس کے ساتھ جاؤ۔ اس کی ضد دیکھ کر احمد صاحب، جو اس کے کسی بھی سوال کے ڈر سے خاموش بیٹھے تھے، اس کے خود ہی چیک اپ کروانے کی بات کو سنتے ہی ایک دم سے مداخلت کر کے کہنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، پر میری بھی ایک شرط ہے۔ تمہاری شرط میں اچھے سے جانتا ہوں، پر مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہیں وہ سچ بتا سکوں جو تم سننا چاہ رہے ہو۔ چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے احمد صاحب نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، جو ان کے اس قدر ٹھیک اندازے پر حیرت زدہ بیٹھا انہیں بنا بلکہ جھپکائے تک رہا تھا۔ بعض اوقات سچائیاں اتنی تلخ ہوتی ہیں بیٹا کہ ان کے لیے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمتیں بھی جواب دے جاتی ہیں، اور جو تم جاننا چاہ رہے ہو تمہیں بتانا ضروری بھی ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ احمد صاحب، جو پہلے ہی جانتے تھے کہ زارون کو اس کی بیماری کے بارے میں بتا دیں تاکہ وہ اینڈوسکوپی اور مختلف ٹیسٹ کے دوران اچانک سے پتہ چلنے پر گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، اس لیے اب موقع دے کر انہوں نے اپنی بات کا آغاز کر لیا تھا۔ سچائی؟ مگر کیسی سچائی؟ ابو پلیز مجھے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری طبیعت کی خرابی کے بعد کافی پریشان ہیں۔ پلیز جو بھی بات ہے آپ مجھے بتائیں۔ ان کی باتوں سے زارون کی چھٹی حس نے اسے کسی بڑے خطرے سے آگاہ کیا۔ تبھی اس نے اپنے چہرے پر کسی قسم کی کوئی بھی گھبراہٹ لائے بغیر احمد صاحب سے پوچھا، جو اس سے نظریں ملائے بغیر مناسب الفاظ کی تلاش میں جنید کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ابو بولے نا، کیا بات ہے؟ پلیز جو بھی بات ہے آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ پھر سے ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے ہیں۔
ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے زارون نے اپنی نظروں کا رخ جنید کی جانب کیا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، اگر اللہ پاک انسان کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کا علاج بھی ممکن ہے، اور آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر بیماری کا علاج دریافت ہو چکا ہے، اس لیے تم میری بات بڑے تحمل اور ٹھنڈے دماغ سے سننا۔ احمد صاحب کو ہار مانتا اور خاموش دیکھ کر جنید نے خود ہی آگے بڑھ کر زارون کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ جنید بھائی پلیز میرے صبر کا امتحان مت لیں، جو بھی بات ہے مجھے بتائیں، اور میں اتنا کمزور دل نہیں جسے آپ اس طرح کی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ ان کی پہلیوں سے تنگ آ کر اب کی بار زارون نے تھوڑا غصہ دکھایا تو جنید نے گہری سانس لے کر اس کے قریب بیٹھتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ زارون، تمہیں کینسر ہے، مگر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، اور اگر بر وقت علاج شروع کروا دی جائے تو یہ بیماری کچھ ہی مہینوں میں ختم ہو جائے گی۔ جنید نے سچائی بتانے کے ساتھ ہی زارون کو تسلی دی، جو ابھی تک کینسر لفظ پر پھنسا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے پتہ نہیں کیا کیا باتیں سمجھاتے ہوئے مختلف لوگوں اور علاج کے بارے میں بتا رہا تھا۔ زارون، میری بات سنو۔ جنید کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر وہ ایک دم سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کھڑا ہوا تو احمد صاحب نے اسے پکارا، جو ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر لاؤنج سے نکل چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کے جاتے ہی احمد صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں کہہ کر جنید کی طرف دیکھا۔ اب پریشان مت ہو ابو، وہ سمجھدار ہے اور جلد ہی خود کو سنبھالے گا۔ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جنید نے انہیں صوفے پر بٹھا کر تسلی دی، جو زارون کی اذیت کا سوچ کر بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ سار، یہ دیکھیں میری یہ فراک کیسی لگ رہی ہے؟ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نور نے شیشے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے پورا گھوم کر اسے اپنی فراک دکھائی، جو اپنے ہی ذہنی کشمکش میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ زار، کیا ہوا آپ کو؟ کیا یہ اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ اس کے نہ دیکھنے پر نور نے منہ پھلائے مایوسی سے اسے دیکھا، جو نظروں میں عجیب بے چینی لیے اس کے ہر سوال سے غافل جنید کے کہے گئے ایک ایک لفظ پر اٹکا ہوا تھا۔ زار، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی خاموشی پر فکر مندی سے اس کے قریب آ کر نور نے پوچھا تو اب کی بار زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اب جواب کی منتظر تھی۔ زار، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں، کچھ نہیں، تم پریشان مت ہو، اور پلیز کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اپنے کندھے پر دھرا اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس نے درخواست کی تو نور نے بھی اسے گھورتے ہوئے کہا، پہلے تو آپ نے میری تعریف نہیں کی، اور میں نے فراک آپ کے لیے پہنی ہوئی صبح صبح تیار ہوئی اور آپ نے ایک نظر بھی مجھے نہیں دیکھا، اور اب آپ مجھے یہاں سے جانے کا بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں جاؤں گی میں یہاں آپ کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی۔ ہر درمی سے کہتے ہوئے نور نے ضد کر کے اس کے کندھے پر سر رکھا تو زارون نے اسے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے اپنے آپ سے الگ کیا۔ کیا یہ تم ہر وقت بچی بنی رہتی ہو؟ میں نے کہا نا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو تو دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس کے قریب آنے پر چلاتے ہوئے زارون نے اسے ڈانٹا، جو اس کا رویہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ہر وقت کی ضد، ہر وقت کا بچپنا، کیا ہے یہ سب؟ نور، تم اب بڑی ہو چکی، اس لیے پلیز کبھی کبھار اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے دوسرے کی بات مان بھی لیا کرو۔ اپنی تکلیف کا غصہ بلا مقصد ہی نور پر نکالتے ہوئے زارون نے اسے خود سے دور رہنے کی کا کہا تو نور نے ضبط کے مارے اپنے سرخ چہرے کو مزید جھکا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں بس اب رونا شروع کر دو، یہی کام ہے تمہارا، میرا ہی دماغ خراب ہے جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اسے چپ کروانے یا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بجائے زارون نے اس بار اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل کر اوپر ہی موجود گیسٹ روم کا رخ کیا تاکہ کچھ دیر تنہائی میں گزار کر اپنی اذیت کو کم کر سکے، جو ایک دم سے اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ زارون کے ڈانٹے پر کافی دیر آنسو بہاتے رہنے کے بعد نور نے دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے بجائے اس نے اندر سے ہی آواز لگائی، کون ہے؟ بی بی جی، میں نسرین، وہ نیچے ارحم صاحب آئے ہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی تعارف کے ساتھ ساتھ نور نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ کیا ارحم بھائی آئے ہیں؟ منہ میں بڑبڑاتے اس نے اپنا چہرہ اچھے سے صاف کر کے دروازہ کھولا۔ زار تو کافی دیر سے کمرے میں نہیں آئے، میرا مطلب وہ تو نیچے ہی تھے نا؟ اس کی طرف دیکھے بغیر نور نے پوچھا اور اپنی بات ادھوری چھوڑی تو وہ بولی، نہیں صاحب نیچے تو نہیں آئے، البتہ جب میں کچھ دیر پہلے اوپر کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے انہیں گیسٹ روم میں جاتے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زار کو بلاتی ہوں، آپ جائیں اور ارحم بھائی سے چائے وغیرہ کا پوچھ لیں۔ نسرین کا جواب سنتے ہی نور نے اسے ہدایت دی، جو سر ہلا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی تو نور نے بھی غصے اور ناراضگی کے باوجود بھی اپنا رخ گیسٹ روم کی طرف کر لیا۔
اندر داخل ہونے کے بجائے نور نے دروازے کے سامنے رک کر دستک دی تو تقریباً 1 منٹ بعد اندر سے سارون کی آواز ابری۔ کون ہے؟ وہ نیچے ارحم بھائی آئے ہیں۔ باہر سے جواب دینے کے بجائے نور نے بنا اجازت ہی دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا اور اسے بتایا، جو ایک نظر اس پر ڈالتے ہی واپس صوفے کی بیگ سے سر ٹکا چکا تھا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، بس میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم اسے جا کر کہہ دو کہ میں سویا ہوا ہوں۔ اپنی ضبط سے جلتی آنکھوں کو بند کرتے اس نے نور کو پوری بات سنتے ہی کہا، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ وہ بھی آپ جیسے بدتمیز اور کھڑوس انسان کے کہنے پر، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اتنا سارا ڈانٹا ہے۔ اس کا بہانہ سنتے ہی نور جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی، ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ میں نے ڈانٹا نہیں، بس سمجھایا تھا تمہیں۔ اس کی شکوہ برس پر اپنی تکلیف کی وجہ سے اس کا دل توڑنے کے بجائے زارون نے تھوڑی نرمی اختیار کی۔ آپ نے ڈانٹا ہی تھا، وہ بھی اتنی زور سے۔ اس کے رویے کا شکوہ کرتے وہ منہ بسورے اس کی گود میں جا بیٹھی۔ جان ہو تم میری، اور میں تمہیں کبھی بھی ڈانٹ نہیں سکتا۔ اس کے خود سے اپنے قریب آنے پر اذیت کے باوجود بھی زارون کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اچھا میں جان ہوں، تبھی آپ نے مجھے رلایا۔ میں نے اتنے پیار سے فراک پہنی کہ آپ خوش ہوں گے، پر آپ نے الٹا میری بے عزتی کر دی۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے نور نے اسے شکایت کی، جو اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ ہاں نور، آئی ایم سوری، بس وہ میں تھوڑا سا پریشان تھا، اس لیے تم سے اسے بات کی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے زارون کو اپنے رویے اور باتوں کے غلط ہونے کا احساس ہوا، جو وہ ایک دم سے اپنی بیماری کا پتہ چلنے پر اس سے بول چکا تھا۔ زار، آپ نے مجھے اتنا زیادہ ڈانٹا، اس لیے آپ مجھ سے اور زیادہ سوری بولیں۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے سر اٹھا کر صدمے سے اس کا حصار توڑا۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، میری بہت بڑی غلطی تھی، آئی ایم سوری۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے کان پکڑتے زارون نے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ بغور اس کی آنکھوں کو دیکھا، جو اب اس کی حرکت پر سے گھور رہی تھی۔ اپنے کان پکڑے آپ، میرے نہیں۔ خفیگی سے کہتے ہوئے نور نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے تو مگر اس سے پہلے ہی زارون نے اسے اپنے ساتھ لگا کر بازو اس کے گرد لپیٹ دیے۔ زار، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مطلب کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں نا۔ کچھ دیر خاموشی سے اس کے دل کی دھڑکنیں سنتے رہنے کے بعد نور نے سر اٹھا کر سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو اسے آج کچھ پریشان اور الجھا سا لگ رہا تھا۔ نہیں نور، کوئی پریشانی نہیں، بس اب میں ٹھیک ہوں، اور تمہاری فراک بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کے بال کندھے سے ہٹاتے ہوئے زاروں نے مسکرانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ہی اس کی تعریف کی۔ فراک کی نہیں، میری تعریف کرنی تھی۔ پتہ نہیں زار، آپ اتنے کھڑوس کیوں ہیں؟ اچھا میری جان، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، اب خوش ہو؟ اچھا وہ اب اٹھے نا، وہ دیکھیں سار، ارحم بھائی کب سے نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اٹھ جائیں، اور مجھے بھی نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ گھڑی پر 4 بجتے دیکھ کر نور نے اپنے بری طرح پھنسنے کی وجہ سے ہکلاتے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بھی اٹھ جاؤ اور اب گھر میں گھومنے پھرنے کے بجائے چپ کر کے مجھے کمرے میں بیٹھی پڑتی نظر آؤ۔ اس کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر زاروں نے مزید تنگ کرنے کے بجائے اس کے بائیں رخسار پر نرمی سے بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں پڑھ لوں گی، پر ارحم بھائی سے ملنے کے بعد۔ اس کا حصار ٹوٹتا دیکھ کر جلدی سے اس کی گود سے نکل کر نور نے اپنی شرط بتائی اور ساتھ ہی خود کھڑے ہوتے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا تو زارون نے اسے تھام کر اپنی ساری مایوسیوں اور پریشانیوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے صرف اس کی خاطر چہرے پر مسکراہٹ سجائی، جو اس کے برے رویے اور ڈانٹ کے باوجود بھی ناراض ہونے یا لڑنے کے بجائے سب کچھ بھلائے اس کے قریب اس کے رشتے کی خاطر آ چکی تھی۔